لائف اینڈ منسٹری آف جیسس کرائسٹ، تعلیمات اور حیات المسیح، کرونالوجیکل آرڈر۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے گاسپل آف جان چیپٹر 2 ورس 23۔ جب وہ یروشلم میں فسح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ فسح کی عید فسح پر تھے اور ابھی ہم وہیں پر ہیں یروشلم میں، اور پاس اوور کا ابھی سیزن چل رہا ہے۔ دیر آر لاٹ آف پیپل پریزنٹ ان جیروشلم، تھاؤزنڈز آف پیپل ایون یو کین سے، اور ابھی تک خداوند وہاں پر ہے۔ یہاں ہم پڑھتے ہیں 2-3 ورسز میں خداوند یہاں پر 2 کی اسٹیٹمنٹ ہیں۔ یہاں اس پیسج میں خداوند کے بارے میں یہاں پر اسٹیٹمنٹ ہے کہ یسوع کسی پر اعتبار نہ کرتا تھا۔ سیکنڈ، وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ ہی نوز ایوری تھنگ، واٹ از in the heart of man, what is inside. Why he knows that? Because he is creator, he created them. میں بڑا اس سے برکت پاتا ہوں اور متاثر ہوتا ہوں جو میں خدا کے کلام کو ڈیپ اسٹڈی کرتا ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو اتنی ہی 2 چیپٹر میں ہی ہم خداوند یسوع مسیح کی ایٹریبیوٹس کے بارے میں، اس کی خوبیوں کے بارے میں، اس کی جو کہہ سکتے ہیں ڈیٹی کے بارے میں، الوہیت کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ یہاں پر ایون خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ انسانوں کی اس کو تعریف کرنے کی یا اس کو یہ ضرورت نہیں ہے۔ ہی ڈزنٹ نیڈ اینی باڈی ٹو کہ اس کے بارے میں گواہی دے کہ ہی از دا گڈ پرسن، اور بیکاز ہی نوز ایوری باڈی۔ یہاں پر ایک بات لکھی گئی ہے کہ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا۔ یوحنا کی انجیل میں ان معجزوں کے بارے میں ذکر نہیں ہے۔ دیر از اونلی 7 or 6 میریکلز کوٹڈ کیے ہیں۔ ان کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ ان سائنس کو کیوں اس نے یہاں پر کوٹ کیا ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ جب وہ یروشلم میں فسح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے۔ اس کی یہاں پر ڈیٹیلز نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ کون سے معجزات تھے، کون سے میریکلز جو اس نے کیے تھے، ان کی ڈیٹیلز نہیں دی گئی، بلکہ صرف کہہ دیا گیا کہ ان معجزوں کو دیکھ کر۔ اور میں سمجھتا ہوں سم تھنگ از ویری پاورفل، بہت سے معجزے کیے جس کی وجہ سے لوگ فوراً ایمان لے آئے، اس قدر کہ اس کے پیچھے یہاں سے خداوند یسوع مسیح کی پاپولیرٹی شروع ہوتی ہے، اس کی تعلیم اور اس کے معجزات کو دیکھ کر بہت سے، لیکن خداوند یسوع مسیح اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، کیونکہ وہ سب لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے اور اس کی ضرورت نہیں اس کو کہ کوئی اسے سکھائے یا اس کے بات پر روشنی ڈالے۔ اس کو پورا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں تو اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔ دیر آر مینی پیپل ایون ان دا چرچز، دیر آر مینی پیپل دے کال کرسچن بٹ دے جسٹ بلیو، دے کم ٹو فیلوشپ بٹ دے لائف ول ٹیل یو کہ وہ ان کی زندگی میں یسوع کی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ یسوع سب کے دلوں کو جانتا ہے، وہ سب پہ اعتبار نہیں۔ یسوع کی یہاں پر ایک وہ ایٹریبیوٹ ہمیں نظر آتے ہیں جو خدا کے پاس ایٹریبیوٹ ہے۔ غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، سیکرٹ بلانگ ٹو گاڈ، لیکن یہاں پہ لکھا ہے وہ سب کے دلوں کی بات جانتا ہے۔ آج دنیا میں لوگ طرح طرح کے مینز ڈھونڈتے ہیں جس سے وہ جان سکیں اپنی زندگی کے بارے میں، کہ کوئی بتائے کہ میری زندگی میں کیا ہے، میرا فیوچر کیا ہے، کیا چل رہا ہے۔ کوئی اپنے پام ریڈنگ کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی طرح کے لوگوں کے پاس جو اس طرح کے منتر شنتر کرتے ہیں۔
लेकिन they can't tell you your future. Jesus knows कि what is in the heart of man. हम अपने आप को उस कदर नहीं जानते जिस कदर खुदा जानता है, बल्कि कोई इंसान, कोई नबी तक नहीं अपने दिल को जान सकता. Only God can know a heart. दाऊद क्या कहता है इसके बारे में? दाऊद को खुद नहीं पता कि उसके दिल के अंदर क्या है. It's mean he doesn't know next moment वो क्या कर जाएगा. इसलिए वो खुदा से दुआ करता है. Psalm 39 में 23 में कहता है, मेरे दिल को जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे ज़मा और मेरे ख्यालों को जान ले, देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझे अपनी राह में ले चल. यानी कि वो भी खुदा से दुआ करता है, खुदा मुझे नहीं पता कि मेरे दिल के अंदर क्या है, व्हाट इज़ इन द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, लेकिन यू नो दैट, सब कुछ जानता है, ऑल नोइंग गॉड. हमने पीछे जाना था जब नतनिएल के बारे में, वो जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है तो वो कहता है कि तू मुझे कैसे जानता है, तो खुदावंद उसको कहते हैं कि जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देखा. Omnipresent, wherever you are, I am there, I know you. इसीलिए कहते हैं जीसस इज गॉड. ये खुदा है जिसके बारे में कहते हैं कि वो हर जगह मौजूद है, लेकिन यस्सु के बारे में वो यहाँ पे मिलता है कि ही इज़ omnipresent, ही इज़ एवरीवेयर. जब हम दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ. और दुनिया में कितने चर्चेज हैं, कितने लोग हैं जो दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रेयर मीटिंग्स हो रही हैं. जीसस इज एवरीवेयर. वो अपने वादे का पक्का और कौल का सच्चा है. तो यहाँ पे हमें, बल्कि हमने पीछे पढ़ा था कि ही इज़ ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, कि सारी कुदरत, सारी पावर उसके पास है. जब नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली पावर, नीस्त से हस्त, नथिंग टू समथिंग. जब उसने वाटर को वाइन बनाया, और आप देखिए वाइन बनाने का प्रोसेस जो है बहुत लंबा है. सीड बोया जाता है, अंगूर उगता है, उसको वाइन प्रेस में लाया जाता है, रिफाइन किया जाता है, महीनों सालों रखा जाता है. देन दे गॉट समथिंग. और उन्होंने कहा, और खुदावंद यीशु मसीह ने जितने भी मौजज़ात कुछ भी आप देखें उनकी ज़िंदगी में, उन्होंने कहा और इट्स हैपन. उन्होंने कहा कि इनको किनारों तक भर दो, और जब भर के उनका निकालो बाहर. ये नहीं कहा ठहर जो हूँ मैंने कुछ कर लेंदे हो, को मंत्र शंत्र मैं कोई करा. नो, ही जस्ट सेज और थिंक इवन इट्स हैपन. इट्स अ वंडरफुल ऑलमाइटी गॉड, सेल्फ सफिशिएंट गॉड. चैप्टर 3 में हम जब आते हैं, दैट इज कह सकते हैं होल बाइबल में जॉन चैप्टर 3 इज वेल नोन चैप्टर. और उसकी एक वर्स है जो सबसे फेमस वर्स है. कौन सी है? जॉन 3, प्रेज द लॉर्ड. इस दुनिया में कह सकते हैं कि वेल नोन और सबसे फेमस वर्स कह सकते हैं जॉन 3:16. आपने मेरे फेसबुक पे भी देखी होगी, मेरी कैप के ऊपर जॉन 3:16. फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था. उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो. अगर हम फरीसीज के बारे में मेरा ख्याल है हम बहुत, अगर जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट की स्टडी की है, ओल्ड टेस्टामेंट में ये आपको सेक्ट या इस तरह का नाम नहीं मिलेगा. और ये फरीसियों का जो फ़िरका था, ये जो 400 ईयर्स का गैप है मलाकी और मैथ्यू के दरमियान, ये इसके अंदर इस्टेब्लिश हुआ. इसमें बल्कि 3 तरह के फ़िरके वजूद में आए, जिनमें से कह सकते हैं कि एक था फ़ारसी, सैदुसी एंड असीनी. 3 तरह के फ़िरके उस दौर में जन्म लिए, और इनका ताल्लुक़ जो था फरीसियों का ख़ास तौर से था
مقابیز جو ایک قبیلہ کہہ سکتے ہیں، ایک خاندان تھا جو 165 BC میں انہوں نے بغاوت کی، ریبیلیس ہوئے، جو اس وقت غیر قومیں قبضہ کیے بیٹھی تھی. تو یہ ایک بڑا زیلس ٹائپ ایک قبیلہ تھا. تو اس میں سے فیریسیز نکلے. اور یہ جو لوگ تھے یہ کہہ سکتے ہیں عام طور پہ جب ہم بائبل میں فریسیوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہماری نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، نیگیٹو ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ فیریسیز اور فقی اینڈ فریسی ہمیشہ ساتھ میں آئے گا. سکرائبس اینڈ فیریسیز، جو فقی اور فریسی سے یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تر تھے. تو ان کا جو فیتھ تھا بالکل کلام پر کہہ سکتے ہیں کہ بڑے they were very very serious about holy life. موزس لا جو 613 لا تھے، یہ ایک ایک چیز پر عمل کرنا چاہتے تھے اور بڑے اسٹرکٹ تھے، شریعت کے بہت زیادہ یہ سختی سے پابند تھے اور دے یکی اور ہر طرح کی چیزوں پر بہت زیادہ دیتے تھے. اور یہ جو فیریسی تھا، جو یہودیوں کا سردار جس کو کہا گیا نیکودیمس، آئی تھنک ہم میں سے سب اس نام سے فیملیئر ہیں، نیکودیمس، کیونکہ اس وقت جو اسرائیل کی اسپرچول رولنگ باڈی تھی اس کی کونسل جو 17 پیپل کی ہوتی تھی، اس کے 70 ممبر ہوتے تھے، 70 سینہیڈرن تھے، ان کا یہ ایک ممبر تھا. اور مے بی ہی واز چیف، کیونکہ لکھا ہے وہ یہودیوں کا سردار تھا. تو ان میں جو بھی لوگ شامل ہوتے تھے 70 میں سے دیور کہہ سکتے ہیں کہ بائبل کے مفسر اور عالم ہوتے تھے، اسکالر ٹائپ لوگ جن کو بائبل کی، اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، شریعت کی ایک ایک بات پر عبور حاصل تھا. ایکسپرٹ تھے وہ، جن کو فیریسیز کہا جاتا تھا. اور یہ فیریسیز کا مطلب تھا سیپریٹڈ ون، علیحدہ کیے ہوئے. اور یہ ایک خاص قسم کا اپنا ان کا لباس تھا، اس کا وہ چوگا سا پہنتے تھے تو تاکہ دور سے پہچانے جائیں. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے ہم جب سٹڈی کریں گے خداوند کی زندگی کی تو بار بار ان کا ٹکراؤ مسیح یسوع سے ہوتا ہے. بلکہ خداوند یسوع مسیح کی موسٹ آف ٹیچنگ کی بیس جو فاؤنڈیشن ہے وہ ان کی وجہ سے ہی ہوتی تھی کہ فیریسیز یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، اور تم یہ کرتے ہو، یہ کرو، یہ نہ کرو. اس طرح کی ہمیں تعلیم ملے گی. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ویئر دے کمنگ فرام دا فیریسیز. اور اس لیے ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ کو سمجھنے کے لیے ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اور خاص طور پہ گاسپلز میں 4 گاسپلز میں ان کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے. اور انہی کی وجہ سے خداوند کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. یہ بہت زیادہ کٹر طور پہ ریلیجس تھے اور مذہب کے لیے، اپنے ریلیجن کے لیے، ایون مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. اور دوسری جو نیشنز تھیں دے آلویز ان کو بہت زیادہ نیچ، کمتر اور ایسے سمجھتے تھے. اور بلکہ سامریوں سے تو کسی قسم کا وہ تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. اور اپنے لوگوں کے، اپنے گروپ کے بڑے وفادار تھے. یعنی کہ جو فیریسیز تھے ان کے ایون اتنے وفادار تھے کہ لگ تھلگ رہتے تھے. اور اپنے لوگوں جو اسرائیلی کہلاتے تھے لیکن فیریسی نہیں تھے، ان سے بھی وہ علیحدہ رکھتے تھے. اور ان طہارت جسے کہتے ہیں سیریمونین کلینزنگ اور جو ٹیمپل لا تھے ان پر بہت زیادہ پابندی سے عمل کرتے تھے. اگر اور ہیکل کے ٹیکس اور ٹائتھ اور اس طرح کی ان کی روٹین تھی. اگر کوئی ناپاک ہوتا تو اس کے پاس بھی نہ آتے. بیمار ہو جاتا کوئی بندہ تو بیماری کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا، اس سے تعلق چھوڑ دیتے. اس قدر یہ سخت تھے. اور ان کی سخت دلی کی وجہ سے لوگ ان سے بیزار تھے. اصل میں وہ کہتے تھے یہ کیا، انہوں نے شریعت کو ایون ڈیفیکلٹ کر دیا تھا. انہوں نے جو موزز لا تھے ان کو اور زیادہ سخت کر دیا تھا. اور پرائیڈ اور گھمنڈ ان کے اندر بہت زیادہ تھا. اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی صرف نیک اور اچھے لوگ ہیں دنیا میں، باقی سارے ہیل کا ایندھن بننے والے ہیں. نیو ٹیسٹامنٹ جو ان کی پکچر کھینچتا ہے وہ تقریباً ڈارک تصویر ان کی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھی فیریسی تھے کہ جو خداوند یسوع مسیح کو جنہوں نے قبول کیا. ان میں
سب سے پہلے تو ہم اس کا نام پڑھتے ہیں نیکودیمس، اور ایک اور بڑا فیمس فیرسی تھا، کسی کو یاد؟ سول، پال، پالوس رسول، وہ خود فیرسی تھا. ہی واز دا ممبر آف سینہیڈرن، اور آپ دیکھیں اس کو خدا نے چنا. اور بہت سے، بلکہ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں خدا کا کلام پھیلتا رہا، یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی، یعنی کہ یہ ان میں سے کاہن تھے. بلکہ پالوس رسول جب ان کا ذکر کرتا ہے تو وہ ان کو بڑے احترام، بڑی عزت کے ساتھ بات کرتا ہے فیریسیز. یہ نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے چال چلن کے بارے میں، کریکٹر کے بارے میں، جب وہ اپنی کہہ سکتے ہیں کہ ریزمے پیش کرتا ہے، اپنی سی وی بتاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں، چونکہ وہ شروع سے مجھے جانتے ہیں، اگر چاہیں تو گواہ ہو سکتے ہیں اعمال 26:5 میں، کہ میں فیریسی ہو کر اپنے دین کے سب سے زیادہ پابند مذہبی فرقہ کی طرح زندگی گزارتا تھا. یعنی پکا فیریسی تھا، 7 وقت نمازی، کیونکہ وہ 5 وقت نہیں، وہ 7 وقت نماز پڑھتے تھے یہودی. اور ویسے ان کی جو اپنی ریپوٹیشن تھی، یہودی ان سے کہتے تھے کہ اگر دنیا میں بیسٹ آف مین، دا بیسٹ گروپ دیکھا جائے تو اس وقت پاکیزگی کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے وہ فیریسیز کہلاتے تھے. ون آف دا، جو اب نیکودیمس جو تھا وہ ان میں سے ایک تھا. اور ایون یہاں تک ٹریڈیشن ہے کہ اس وقت کے جتنے ریچسٹ پرسن تھے اس ایریا میں، فیریسیز جو تھے ان میں سے 3 تھے، اور ون آف دیم واز نیکودیمس. He was rich, he was a religious, he was a respectable and the master teacher, ruler of Jewish religious supreme court, Sanhedrin. Or even he has everything, fame, respect اور rich and کہہ سکتے ہیں کہ فیریسی غلام کے، لیکن he was empty inside. کیونکہ اب ہم جب خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس کی گفتگو کو، اس کی بات چیت کو دیکھیں گے تو you will know he is empty, everything he had all but is nothing. خدا یسوع مسیح کے پاس جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یہ سب سے پہلی بات اس نے مسیح یسوع کو کہی، اور اس نے پوچھا نہیں، اس نے سب سے پہلے کہہ سکتے ہیں کمپلیمنٹ دیا اس کو بھئی. اور لکھا ہے ہم یہاں پہ اگر دیکھیں تو کہتا ہے کہ اے ربی ہم جانتے ہیں کہ there is not only me, there is some other people. اور بھی ہیں کہ ہم جانتے ہیں کون، ہم جو اپنا گروپ تھا ان کی بات کر رہا تھا. لیکن کیا لکھا کہ رات کے وقت آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈر گیا ہوگا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مے بی ہی واز اے بگ پرسن، بہت بڑی پوزیشن تھی اس کی، تو وہ نہیں چاہتا. کیونکہ بہت سے جو اکثریت تھی ایون کہہ سکتے ہیں فیریسیز اور یہودیوں کی، انہوں نے مسیح یسوع کو ریجیکٹ کر دیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. اب وہ بھی نہیں چاہتا ہو کہ کوئی مجھے دیکھے کہ میں اس شخص کے پاس جا رہا ہوں جس کو عام یہودی تو ریجیکٹ کر چکے ہیں. تو اس لیے رات کو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جانتا تھا کہ جیزس از ویری بزی، لکھا ہے کہ معجزے اور پوری عید کا سیزن چل رہا تھا، تو شاید ہی وانٹ اے کوالٹی ٹائم ود ہم، ہی وانٹ 1-to-1، ہی وانٹ کہ میں تسلی سے بات کروں جب جو جیزس ہے اکیلا ہو، چاہے میں اس سے تسلی کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بات کر سکوں. اس کے دل کے اندر کچھ تھا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب مسیح یسوع کی گفتگو کے، جب خداوند یسوع مسیح کو ایسی بات کرتا ہے کہ تو ایسا لگتا ہے کہ جی میں خداوند یسوع مسیح کے سر تو گل لنگی یا انہوں پتہ نہیں چلیا کہ انہیں گل کی کیتی ہے. اور یہاں پہ جب وہ خداوند یسوع مسیح کی ایک طرح تعریف کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ایک ڈیفرنٹ ہی بات کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے ان کی سنی نہیں، انسنی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ تو جو معجزے دکھاتا ہے بہت زبردست ہیں، اور تیرے مانتے ہیں کہ یو کیم فرام گاڈ. خداوند یسوع مسیح اس کی اس کمپلیمنٹ کو کوئی نہیں لیتے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اس کو حاجت نہیں، اس کو ضرورت نہیں کہ کوئی انسان اس کی
बाबत गवाही दे। वर्स 3, यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। वो यीशु दी गुलाबे मिला रहे, यीशु की तारीफ़ कर रहा है, और वो ऐसा लगता है यीशु ने जैसे सुनी नहीं, बट ही इवन यीशु वो बात असल में सुनता है जो आपके अंदर है। असल में जो बात उसके अंदर थी खुदावंद यीशु मसीह वहाँ से पकड़ते, जिवें बंदा कहे तू यह गल्लां छड्ड, मेरे नाल सीधा हो, जिहड़ी गल तेरे अंदर है मैं वो गलना चाहना है कि तू सीख करना है, तू जानना चाहना है कि मैं खुदा दी बादशाही च किवें दाखिल हो सकना। आई एम राइचियस पर्सन, आई एम फैरिसी और होली लाइफ गुजार रहा हूँ, क्या मैं, तो खुदावंद यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता एवरीथिंग। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसने ज़रूर वो सब मोजज़े देखे हैं, वो हैकल में और ईद में यरूशलेम में क्या क्या यीशु करता रहा, लेकिन दूर से वॉच करता रहा, तो उसके, लेकिन हम कह सकते हैं कि ही वॉज अ ट्रू सीकर। खुदावंद यीशु मसीह के पास जो कोई भी ट्रू सीकर बनकर सच्चाई के साथ तलाश करने के लिए आएगा, खुदावंद यीशु मसीह कभी भी उन्होंने चिड़क के तिलादा नहीं कर देंगे, कहेंगे खम, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर उस भेद को खोलना शुरू किया कि किस तरह असल में तू खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि यस यू आर अ ग्रेट मैन, ग्रेट टीचर, ग्रेट प्रॉफिट, इवन सम पीपल सेज ही इज़ अ एंजल, फर्स्ट क्रिएशन। और वही बात उसने कही, वो कह रहा है कि यीशु खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया, जबकि इतने इल्म के बावजूद, इतनी बड़ी पोजीशन के बावजूद, इतना स्कॉलर होने के, आलम होने के बावजूद वो खुदावंद यीशु मसीह को समझ और पहचान ना सका। यीशु खुदा की तरफ से उस्ताद होकर नहीं आया था, बल्कि खुदा यीशु की सूरत में उस्ताद होकर आया था। ही एक्चुअली कुडंट अंडरस्टैंड जीसस उस्ताद बनकर खुदा की तरफ से नहीं आया, बल्कि खुदा खुद उस्ताद बनकर आया, रबी। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको कहा कि नए सिरे से पैदा होने की, तो मैं समझता हूँ कि वो अब उसके सर से ये बात गुजर गई। वो कहता है कि निकोदेमुस ने उससे कहा कि आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है, क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है। यहाँ पर अब खुदावंद यीशु मसीह उससे स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, वो अब जिस्मानी तौर पे उसको लफ्ज़ी तौर पे शब्द, उसके सिर्फ शब्दों को समझ रहा है, उसके पीछे जो बात है उसको समझ नहीं पा रहा। ही वॉज रिलीजियस मैन। आम तौर पर जितने ज़्यादा लोग रिलीजियस होते हैं, लोग समझते हैं कि वो स्पिरिचुअल आदमी है। रिलीजियस होना स्पिरिचुअल नहीं है, बट मोस्ट पीपल बिलीव व्हेन दे आर रिलीजियस दे आर स्पिरिचुअल। आप इसकी जिंदा मिसाल देखें, देयर इज, ही नोज एवरीथिंग, ही वॉज अ, कह सकते हैं कि कट्टर मजहबी आदमी था, हर तरह के शरीयत को जानता था, उस पर अमल भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन ही डजंट अंडरस्टैंड द जीसस वाज टॉकिंग स्पिरिचुअल थिंग। 1 Corinthians 2:14 में लिखा है, नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि उसके नज़दीक वो बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। स्पिरिचुअल मैन स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ सकता है, जो नफसानी दुनियावी आदमी है, जिस्मानी आदमी है, उससे वो नहीं समझ सकता। और निकोदेमुस किताब मुकद्दस का माहिर उस रूहानी बात को समझ ना सका। खुदावंद यीशु मसीह फिर उसको कहते हैं, यीशु ने जवाब में उससे जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ताज्जुब ना करके मैंने तुझसे कहा, सिरे से पैदा होना ज़रूर है। अब खुदावंद यीशु मसीह फिर उस चीज़ को रिपीट करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पुरानी बाइबल्स में अगर देखें तो वहाँ पे यीशु का ये वर्स 5 लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ।
اولڈ جو بائبل ہے کنگ جیمز، اس میں بھی، اور مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، یہ کہتا ہے ویرلی ویرلی آئی سے ٹو یو یو مسٹ بی بورن اگین۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے جب اس ٹرم کو سنا، یہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی ایک فرقہ نے اپنی طرف سے بنا لی، بورن اگین اور نئے سرے سے اور نئی پیدائش۔ دس از دا پلیس جہاں سے یہ لیا گیا ہے سارا۔ یو مسٹ بی، اور از ناٹ ایون کسی اور شخص نے کہا، یسو نے خود کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا نا، دیر از اے ورسز جس میں آتا ہے مسٹ مسٹ مسٹ، اور دس از دا ون آف دیم، کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح یہاں پر جب بات کرتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، یہ بڑا کنٹروورشل سی ورس ہے، جس کو پانی اور روح سے پیدا ہونا، عام طور پر اس کا جو مطلب لیا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے ورس 5 کو، پانی اور روح سے پیدا ہونا، تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیپٹزم کے بارے میں، واٹر بیپٹزم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ پانی کے بپتسمے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے یہی سمجھا، اور میں بھی اسی کو بہت عرصہ پہلے یہی سمجھتا رہا، دس از اباؤٹ دا واٹر بیپٹزم۔ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مگر اگر یہ بات اگر لے لیں اس طرح ہی، تو یہ تعلیم جو ہے بائبل کی دوسری تعلیم سے، ڈاکٹرین سے پھر کانٹریڈکٹ کرتی ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واٹر بیپٹزم ہونے سے، وین آئی گاٹ ان ٹو دا واٹر بیپٹزم لوں گا تو میں نجات پاؤں گا۔ نجات پانے کے لیے، سیو ہونے کے لیے، وی نیڈ ٹو گو ٹو دا واٹر بیپٹزم۔ کیونکہ، اور میں سمجھتا ہوں اٹس ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ، ایون از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا بیپٹزم۔ بیپٹزم کی تو یہاں بات بھی نہیں کی جا رہی، اور لوگ اس کو بیپٹزم کے لیے یوز کرتے ہیں، کیونکہ نجات جو ہے بیپٹزم سے نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ نجات کس طرح ہے۔ نجات ہم سب کو پتہ ہے، نجات صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے۔ جب بتائیں دروگے نے، جیل کا دروگا تھا، جب طوفان آیا اور وہ ساری بیڑیاں کھل گئیں تو وہ کانپتا وہ ان کے قدموں میں گرا، اس نے لکھا، اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ایمان لانے سے، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے۔ اور اعمال 2:21 میں لکھا، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ میں بہت سی ایسی مثالیں آپ کو بائبل میں سے دے سکتا ہوں جس کہ نجات پانے کے لیے ہمیں مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو پر نئی پیدائش کی بات کی جا رہی ہے، بیپٹزم کی بات کی نہیں جا رہی۔ پانی اور روح سے پیدا ہونا، ایکچولی دا بیپٹزم کن کے لیے ہے؟ جو نجات پا چکے ہیں۔ بیپٹزم از فار them those are already saved. بیپٹزم followed that. فرسٹ کیا ہوتا ہے؟ کبھی نہ سمجھیں کہ بپتسمہ جو ہے تو آپ کی نجات کا سبب بنتا ہے۔ نجات بپتسمے کا سبب بنتی ہے۔ جب یہ جو آپ کی نجات ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، وہ اندر سے ہوتی ہے۔ بیپٹزم ظاہری ہے، یو کانٹ سی اینی باڈیز کی جو چینج انسائڈ سے ہوتی ہے، اسپرچل چینج ہوتی ہے، وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن بیپٹزم دیکھ سکتا ہے کوئی۔ اصل میں بیپٹزم ان کے لیے جن کو اندر سے تبدیلی ہو چکی ہے، پاک روح نے ان کو اندر سے چینج کر دیا، دین بیپٹزم فالوڈ۔ اور بیپٹزم کیا ہوتا ہے؟ اندر سے جو چینج ہوتا ہے، گاڈ نوز اینڈ دا پرسن نوز کہ واٹ ہیپن ان سائڈ۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہماری بندی ہے، یہ ہماری بہن ہے، ہمارا بھائی ہے؟ when they come publicly and they go through water baptism، اور اقرار ہوتا ہے، کنفیشن ہوتا ہے، نو ٹوڈے یہ آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں
کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پبلک کے سامنے اقرار کیا ہے لیکن اندر سے تبدیلی نہیں ہوئی ان کی، لیکن لوگوں نے سمجھ لیا بھی انہیں بیپٹزم لے آئے تھے یہ ضرور ہے، لیکن آگے ہم پڑھیں گے خداوند اصل میں چاہتا ہے کہ اندر سے تبدیلی ہو پہلے۔ اب انسان کی اندر سے چینج ہوتی ہے، اس کے بعد بیپٹزم فالو، ٹھیک ہے، اس کے بعد لیکن اندر سے چینج کس طرح ہوتی ہے؟ ایمان لانے سے۔ اور ایمان کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا کیا؟ مسیح کے کلام میں سے۔ نو وی کم ٹو کلام، سننے سے چینج ہوتی ہے۔ دا ورڈ آف گاڈ چینجڈ، دا پاور ان دا ورڈ، خدا کے کلام میں قوت ہے، پاور ہے جو چینج کرتی ہے، اندر سے بندے کو توڑ پھوڑ دیتی ہے اور نیا بناتی ہے۔ اور بائبل میں بہت سی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ خداوند کا کلام جہاں پر بھی بیپٹزم کا ذکر ہے، اس سے پہلے کیا ہوا؟ پہلے ہمیشہ کلام سنایا گیا جس کی وجہ سے ان کے دلوں کو چوٹ لگی، بلکہ اعمال 2:37 میں لکھا ہے جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہنے لگے اے بھائیو ہم کیا کریں۔ یہ پہلی دفعہ پینتیکوس والے دن پطرس جب اٹھ کے تو کلام کرنے لگا تو لکھا ہے 37 میں کہ جب انہوں نے یہ سنا، کیا سنا؟ کلام سنا۔ جب وہ بڑا لمبا اس کی فرسٹ سپیچ ہے پطرس کی، تو جب وہ سنا تو لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ کلام تھوڑے کی مانند بھی توڑتا ہے، تو چوٹ لگی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ لکھا ہے اسی دن 3000 لوگ سیف ہوئے۔ اعمال 8:12 میں لکھا ہے لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے۔ لیکن آپ غور کریں، انہوں نے فلپس کا یقین کیا، کس چیز کا؟ بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا۔ پہلے کلام سنایا گیا، مسیح یسوع کی خوشخبری دی، گاسپل سنائی گئی، تو پھر لکھا ہے کہ سب لوگ بپتسمہ۔ پہلے اندر سے چینج ہوتی ہے۔ اگر آپ کو حبشی کھوجا کا واقعہ یاد ہے، میں اس کو تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی ورس 35 سے، چیپٹر 8 ورس 35۔ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی، ورس 35۔ اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پہنچے، خواجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پہلے اپنا منہ کھول کر اس نے کیا کہا؟ یسوع کی خوشخبری، کلام سنا دیا گیا۔ اب چلتے چلتے پانی آ گیا، ندی کوئی آ گئی، تو اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون اس ٹائم بھی اس کے اندر چینج ہو چکی تھی۔ اس نے کلام سنا تو اس نے یقین کر لیا، تبھی اس نے کہا نا پانی آ گیا، اب کیڑی پرابلم ہے، مینوں بپتسمہ دے فٹافٹ۔ اگر میں ایک آیت چھوڑ دوں 37 تو 38 کو پڑھوں تو لکھا ہے پس اس نے رت کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خواجہ دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دے دیا۔ لیکن ورس 37 از امپورٹنٹ، جو بیچ میں ہے، لکھا ہے پس فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے، کلام سن بھی لیندے نہیں کئی لوگ لیکن ایمان نہیں لے کے آئے، ٹھیک ہے، اس نے اس سے اقرار کروایا، کنفیس کیا، اس نے کہا پس فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے، کیا ایمان لائے؟ ایمان کیا لائے؟ آگے وہ کہتا ہے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ دیٹ از اسینشیل، دیٹ از امپورٹنٹ، کہ جب تک کوئی اقرار نہ کرے، کیا کہ دل سے یقین، منہ سے اقرار، یو نیڈ دل۔ اب مجھے کیا پتہ ہے، آپ کو کیا پتہ ہے کہ فلاں بندے کے اندر کیا ہے، لیکن جب تک وہ اقرار نہ کرے، منہ سے بتائے نا، تو آپ نہیں جان سکتے۔ تو اس لیے منہ سے اقرار اور فزیکلی جب ہم واٹر بیپٹزم میں جاتے ہیں، یہ ہم پبلکلی اقرار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں نو آئی ایم فالوور آف کرائسٹ، نہ کہ بیپٹزم کے بعد لوگ چینج ہوتے ہیں۔ بس یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح بپتسمہ دیا کہ جب تک کوئی اقرار نہ کرے
تو یہاں پر میں یہ آیتیں اس لیے آپ 2-4 آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل یہ جب تک کوئی کلام اور روح سے پیدا نہ ہو، دا ورڈ آف گاڈ اینڈ دا اسپرٹ، 2 چیزیں ہی انسان کو چینج کرتی ہیں، دا ورڈ دین تبدیلی لانے کے لیے پاک روح، کلام ضروری ہے۔ اگر آپ کرسچینٹی کی ہسٹری پیچھے پڑھیں، کانسٹنٹائن کے دور میں جب کرسچنز کو سرکاری مذہب دے دیا اور سب چیزیں ہو گیا، تو بہت سے لوگوں نے جو پیگن ریلیجن سے تھے تو انہوں نے سب نے قبول کر لیا، کیونکہ بادشاہ نے آرڈر کر دیا تھا کہ اگر کوئی بھی قبول نہ کرے کرسچینٹی، نو باڈی ایکسیپٹ کرسچینٹی، اس کو ملک سے نکال دو یا اس کو پریزن میں کر دو۔ اور بہت سے لوگ تھے اس وقت ڈفرینٹ ریلیجن، ڈفرینٹ گاڈز کی ورشپ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور پروہت تھے، کاہن تھے، پنڈت تھے، اس طرح کی انہوں نے کہا ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کرسچینٹی کو، انہوں نے لیبل لگا لیے۔ تو اس کے ساتھ جتنی بت پرستی تھی، اسٹیچوازم تھی، ان کی طور طریقے تھے، سارے وہ رومن کیتھولک میں لے آئے۔ اسٹیچوازم، دیٹ واز دا اسٹارٹ آف رومن کیتھولک میں، سارا اسٹیچوازم۔ اور میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ میں بڑا پریشان ہوتا تھا اکثر کہ یہ بلڈنگز کے اوپر، چرچز کے اوپر آپ جائیں، پیرس میں جائیں، روم میں جائیں، ادھر بھی بہت سے چرچز کے اوپر بڑی باہر ایک سنگ تراشی کی گئی ہے، پتھر سے تراشا گیا، اور کئی دفعہ وہاں پہ جو پکچر اور تصویریں بنائی گئی ہیں بڑی واہیات کہہ سکتے ہیں، بے شرمی کی، بڑی عجیب سی عورتیں، مرد، میں کہتے چرچوں کے اوپر یا کیا ہے۔ اور کبھی کبھی بڑے بڑے ڈینجرس ٹائپ جانوروں کی تصویر وہ بنی ہوتے بت، اور میں نے سوچتا تھا یہ چرچ ہیں، یہ کون لوگ تھے، کیوں؟ بائبل میں تو ایسا کچھ نہیں ملتا۔ ایکچولی وہ تھے اولڈ پیگنز کے مندر، اور وہاں پہ ورشپ کرتے تھے۔ جب وہ انہوں نے چینج کیا ریلیجن، تو وہی چرچ کرسچینٹی کے لیے یوز ہونے شروع ہو گئے، تو وہ ایسے ہی یوز کیے جاتے رہے۔ تو اس وقت سے اور کیا ہوا، اس کی خرابی کیا ہوئی کہ ان لوگوں کو نہ کلام سنایا گیا، نہ اندر سے تبدیلی ہوئی، نہ کوئی جھنجھوڑ ہوئی، نہ بیپٹزم ہوا، نہ کچھ، انہوں نے بس نام تبدیل کر دیے۔ تو یہ کرسچینٹی کے لیے اوپر ایک خاص سیاہ دھبا تھا۔ اس کے بعد کرسچینٹی کی ریئل پکچر مسخ ہوتی رہی، سمیش ہوتی گئی، اور ایک ٹائم آیا تو ڈارک ایجز کا ٹائم آ گیا، بائبل تک بند ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم 15ویں 16ویں صدی میں ریوائول پڑھتے ہیں، جان ہاس اور مارٹن لوتھر، ولیم ٹنڈیل اور جان سوینگلی، اور ان لوگوں نے کی وجہ سے پھر ریوائول آیا 19 سینچری میں۔ اور گلیشین 6:50 میں لکھا ہے کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا ہی۔ کیونکہ کچھ لوگ اس وقت سرکمسیژن پہ، اور کچھ لوگ اپنے آپ کی بڑی ان چیزوں پر، کسی کا ختنہ ہے کسی کا نہیں، اس پہ بات کرتے تھے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا۔ کس طرح؟ کلام ٹرو ورڈ کے ساتھ، تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ جب افسیوں کو لکھتا ہے پالوس رسول خط، جب وہ کہتا ہے شورو اپنی بیویوں سے اس طرح محبت رکھو جس طرح مسیح نے کلیسیا سے رکھی، تو وہ کہتا ہے 5:26 میں، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری کوئی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب۔ ایک اور ورڈ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں کلام کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 1 پیٹر 1:23، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے ہو، یعنی کہ خدا سے ہو، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ کس سے پیدا ہوئے ہو؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اور یہ وہ بات تھی جو نیقودیمس کی سمجھ سے باہر تھی۔ خداوند کہتے ہیں تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔
वर्स 8, हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है, जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। अब वो, मैं समझता हूँ इस बात को सुन के वो और ज़्यादा परेशान हो गया होगा। जो रूल कुदस का तर्जमा लिया गया है उसको इब्रानी से जो वर्ड लिया गया है रूह, और उसको उर्दू में इसका कोई मीनिंग नहीं था, उसी तरह ले लिया गया है रूह। लेकिन ग्रीक में इसको या इंग्लिश में उसको अगर आप करते हैं विंड या ब्रेथ, इसका तर्जुमा लिया गया है। और यहाँ पे अब खुदावंद यीशु मसीह बात बताने बॉर्न अगेन, तब्दील शुदा, चेंज शुदा, नई पैदाइश जिसकी हुई है, वो किस तरह का हो सकता है, कि वो कौन है। अगर कोई बॉर्न अगेन है, तब्दील शुदा है, तो वो क्या है कि उसकी मिसाल है विंड जैसी, हवा जैसी। हवा क्या है? अगर आप एक अब सोचें, और मैं हवा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद हवा को कोई देख नहीं सकता, तो किस तरह आपको पता चलता है कि हवा चल रही है? फैक्ट्स एंड रिजल्ट। जब हवा चलती है, घूमती है, तो उसके साथ क्या होता है कि दरख्त हिलते हैं, आपके कपड़े हिलते हैं, आपको फील होता है कि आपको हवा चल रही है, अंधेरी आती है ये, और लेकिन ये कंट्रोल में किसी के नहीं, वो पता नहीं कि इसका सिस्टम क्या है। जिस तरह कोई हवा को समझ नहीं सकता कि इसका सिस्टम क्या है। देखें, इवन आज हमारे पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम वो वेदर का सारा कुछ हमें पता चलता है, लेकिन बहुत दफ़ा आपको पता चलता है कि उनकी समझ में नहीं आती कि ये, और इतनी दफ़ा आप देखें कि गलत वेदर आपको मिलता है, लेकिन फिर भी वो कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं चंद दिनों के बारे में, स्टिल वो एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं। दे जस्ट वॉच करते हैं अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, उसको जितना भी कर सकते हैं। अगर इतना कुछ हो और कंट्रोल कर सकते हो तो कभी भी दुनिया में हरिकन्स ना आए, इस तरह की बातें ना हो, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं है और इसको कोई देख नहीं सकता। और जब किसी इंसान में तब्दीली होती है, चेंज होती है, तो वो भी कोई देख नहीं सकता। लेकिन हाउ कैन यू नो द पर्सन इज बॉर्न अगेन? फैक्ट्स, रिजल्ट। और मैं आपको बता सकता हूँ, आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने रियल तौर से अपने हकीकी दिल से यीशु के सामने गए, तौबा की और नई निजात का तजर्बा हासिल किया। देयर लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड। अब देखेंगे कि पहले इनकी ज़िंदगी डिफरेंट थी। और मैं एक शख्स को जानता हूँ और बॉर्न अगेन खुदा का खादम है, तो जब उससे बात करो आपको ऐसे लगता है कि इट्स वेरी वेरी हम्बल और वेरी वेरी काइंड पर्सन, और वाकई उसकी इससे बात करने। और एक दिन उससे पूछा कि आप कि ये गुफ्तगू स्टाइल इतना हम्बल है, इतना प्यार, इतनी आपके अंदर, तो आपको किस तरह चेंज, आपकी पेरेंट्स ने ये सारा कुछ शुरू से सिखाया होगा? जो कहना नो। और जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, कहता है कि अगर आप मेरी बारे में जाके पूछो तो मुझ जैसा बदज़ुबान को बंदा ही कोई नहीं था। हर बात पे गाली और हर तरह की बदज़ुबान, डिसरिस्पेक्टेबल, और वो शॉकिंग थी कि ये बंदा जिसको कभी नहीं देखा कि इस तरह। और आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने वाकई, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार असी बॉर्न गए ना, क्योंकि असी टंग च दुआ कर सकने, उच्ची उच्ची दुआ कर सकने, गैर ज़ुबाना बोलने, लेकिन उन्हों की पर्सनल डे बाय डे लाइफ में देयर इज़ नथिंग एनी चेंज। खुदा यीशु मसीह ने एक तरीका बताया, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। यू विल नो देम बाय देयर फ्रूट्स। तो यहाँ पर जिसने बताया कि बॉर्न अगेन जो पर्सन है उसकी ज़िंदगी चेंज होगी, उसकी जो बात चेंज होगी, उसका रिजल्ट देखोगे, उसके फैक्ट्स आपको नज़र आएंगे, उसकी ज़िंदगी से आपको नज़र आएगा कि द पर्सन इज चेंज्ड। मैं हमेशा कहता हूँ गवाही जो है, आप सबके पास गवाही है, टेस्ट मनी। अगर आपको मौका दिया जाए तो आप आके बताएंगे कि ये खुदा ने मेरे लिए किया, ये किया, वो किया, दैट्स गुड।
آپ کی ہے, کبھی کبھی آپ کو بتانا پڑتا ہے. لیکن وٹ آئی بلیو دا ٹیسٹمنی کیا ہے؟ ٹیسٹمنی وہ ہے جو کوئی دوسرا میرے بارے میں دے, somebody جو مجھے پہلے سے جانتا ہو کہ میری زندگی کیا تھی. اور ایون خداوند یسوع مسیح کی جو ٹیسٹمنی دی گئی ہے, دشمنوں کی ٹیسٹمنی سب سے پاورفل ہوتی ہے. کس نے کہا؟ پینتس پلاطس نے. اس نے کہا میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا. چینج آپ کی لائف ہوئی ہے, بلیسنگ آپ کو ملی ہے, لیکن آپ کے ارد گرد والے لوگ جو ہیں وہ برکت پا رہے ہیں. ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ بندہ جب کسی کی ہیلپ نہیں کرتا تھا, میرے کہنے سے پہلے میری ہیلپ کر دیتا ہے. خداوند چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں چینج ہوں اور ہمیں کہنا نہ پڑے بلکہ لوگ ہمارے کاموں سے جانیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا تم دنیا میں چراغوں کی مانند رہو, چمکتے نظر آؤ, تاکہ تمہارے ان کاموں کو دیکھ کر, اچھے کاموں, نیک کاموں کو دیکھ کر اس باپ کی تعریف ہو جو آسمان پر ہے. دیٹ از ایکچولی چینج, کہ اس کے کام ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, اس کی ٹوٹلی لائف, اس کی پہلے انٹرسٹس جو تھے, اس کا فوکس جو تھا, اس کی پلاننگ جو تھی, وہ ٹوٹلی چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے. نیکودیمس نے جواب میں اسے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ کس طرح ہو سکتی ہے. یسوع نے جواب میں اسے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں, اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں, اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے. جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا, تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں گا تو کیوں کر یقین کرو گے؟ خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تیرے ساتھ شروع ہی نہیں کی کوئی اسپرچول بات, میں تو کوئی گنجل والی گل ہی نہیں کی, میں سمپل گل کی. اور دیٹ از ٹرو. خداوند یسوع مسیح کی جو ٹیچنگ ہے دیٹ از سمپل. ایون چائلڈ کین انڈرسٹینڈ, دا ینگ وومن اور مین اور اسکالرز, ٹیچر اور دیہاتی آدمی تک سمجھ سکتے ہیں. جو الٹریٹ آدمی ہے, جو پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ بھی سمجھ سکتا ہے, اور پڑھے لکھے بھی سمجھ سکتے ہیں. اس کی باتوں میں کوئی کہہ سکتے ہیں کوئی اتنی کمپلیکیشن نہیں, کوئی گنجل نہیں ہے. جو سچے دل نہ خداوند یسوع دے کول آندا ہے, وہ دل آپے کھل جاتا ہے. وہ بار بار ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ وہ کلام, پترس کلام کر رہا تھا اور ایک آدمی غور سے سن رہا تھا, تو خدا نے اس کے دل کو کھولا. خدا خود اگر غور سے سنو کلام کو تو ہمارا دل خدا کھول دیتا ہے, اور خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اینڈ کروں گا کہ وی آل نیڈ نیو برتھ. ہم سب کو نئی برتھ کی ضرورت ہے. نئی برتھ کیا ہوتی ہے؟ نیو, ایوری تھنگ نیو. ٹھیک ہے, یو مسٹ بی بورن اگین. اور میں کہوں کہ وائی وی نیڈ برتھ. ایون وی آل وانٹس دیٹ. آپ کہیں گے نہیں جی میں نہیں چاہتا, لیکن اب میں کہہ سکنا یو وانٹ دیٹ. سب سے پہلے نیو بورن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نیو بورن ڈونٹ ہیو پاسٹ, فیوچر. نیو بورن ہے, نیا جو ہوتا ہے وہ آگے ہی ہوتا ہے, اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا جتے رونا پوے. نیو بورن ہیو فیوچر. ہو ڈزنٹ وانٹ دیٹ؟ اور اگر آپ اپنے آپ میں دیکھیں, میں دیکھوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ مائی پاسٹ. اور موسٹ آف پیپل ان دا ورلڈ از ہانٹڈ بائی دیئر پاسٹ. اپنے پاس سے خوف زدہ ہے. پرانی زندگی, ashamed, embarrassment, regret, problems, کہ ہم ایسی غلطی نہ کریں. آج دنیا میں آپ دیکھیں, ٹی وی پروگرام دیکھ لیں, ڈرامے دیکھ لیں, فلم دیکھ لیں, ناولز, اور اس میں مین سٹوری یہی ہے کہ ہر کوئی نہ کوئی اپنا چکر, اپنا کوئی پاسٹ جو ہے, اپنا گناہ, کوئی جرم چھپانے کے چکر میں ہے. ایوری باڈی وانٹ ٹو ہائڈ سم تھنگ, اور اسے ہائڈ کرنے کے لیے, اس کو چھپانے کے لیے, اس کو مٹانے کے لیے دے آر ڈوئنگ مور بیڈ تھنگ. ہمارے پاس اگر یہ پاور ہو نا, طاقت ہو کہ ہم تھوڑا سا بیک چلے جائیں, وانٹ ٹو ڈیلیٹ آل رانگ تھنگ, پرابلم, مسٹیکس, سنس, اس کو ڈیلیٹ کر دیں, تو ہم کرنے سے مڑے نا. یار یہ غلطی ہو گئی, یہ مسٹیک ہو گئی, یہ پرابلم, میں نے یہ گناہ کر دیا, تو میرے پاس پاور ہو تو میں جا کے سارے ڈیلیٹ کر دوں.
Who doesn't want to be new? کون نہیں چاہتا کہ میں نیا ہوں؟ Everybody wishes they could delete their past. Jesus can delete your past. Jesus can make you new. He brand new. He can. پہلے یہ تھا قربانیاں دو یہ دو تو تہاڈے پاپ ٹکے جان ڈھانپے جان کور کیتے جان. Jesus came in this world to remove your sins and make you new one. And he is here. He wants you to be new brand. ہم آج کہیں زوفے نال تو صاف کر تدوں پاک میں ہوندا, اور he is ready to do that. خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر تیری حمد و تیری تعریف کرتے ہیں. سچ مچ خداوند تو الفا اور اومیگا ہے, تو سب کچھ جانتا ہے, تجھ سے کچھ نہیں چھپا, کائنات کی یونیورس کی کوئی چیز نہیں چھپی, تو میں کیسے چھپ سکتا ہوں خداوند؟ Come in my heart, Lord. Cleanse me. Make me new, Father. Make me new. I want to be your servant. I want to be your child. میری زندگی سے اس طرح کی ساری خرابی کو دور کر دے خدا, اس طرح کی ساری گندگی کو سے مجھے پاک کر دے. میں تیری اس نئی پیدائش کا تجربہ چاہتا ہوں خدا. Fill me with your Holy Spirit. Touch me and bless me. In Jesus' name we pray. Amen.